اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین، درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے لکھنے کی بھی بہت سی برکتیں ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ درود پاک کا ورد تو کر لیتے ہیں، یعنی کثرت سے روزانہ کی بنیاد پر درود پاک پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن درود پاک لکھنے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، یا اگر اس کی فضیلت کا کچھ علم رکھتے تو ہیں، لیکن لکھنے کی نیت اور ان کی لکھنے کی نیت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کام کو وقت نہ ہونے کے باعث نہیں لکھ پاتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ درود پاک لکھنے کی فضیلت اور اس سے حاصل ہونے والی برکات کے بارے میں بات کریں گے، تو ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور مس مت کیجیے گا، اس ویڈیو کو اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ معزز سامعین، جب آپ درود پاک کو لکھتے ہیں تو جب تک وہ درود پاک لکھا رہے گا، فرشتے آپ کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے رہیں گے، اگر آپ کا درود پاک تا قیامت لکھا رہے، کوئی اس کو نہ مٹائے، تو آپ کو تا قیامت برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اور معزز سامعین، اس کی فضیلت کا اندازہ، یعنی درود پاک لکھنے کے جو فضائل ہیں، ہمیں لکھیں گے تو ہمیں ملیں گے، تو اس کا اندازہ ہمیں قبر میں جا کر ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دنیا میں تو ہمیں یہ ہوگا نا کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے اجر و ثواب کا اندازہ اصل میں ہمیں قبر میں جانے کے بعد ہوگا کہ ہم کتنا بڑا خزانہ اپنے ساتھ لے کے آئیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہمیں لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا معزز سامعین، مزید یہ ہے کہ درود پاک پڑھنا اور لکھنا دونوں ہی بڑی سعادتیں ہیں، اور جن خوش نصیبوں کو یہ دونوں سعادتیں نصیب ہو جاتی ہیں، یعنی درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ درود پاک لکھنے کی بھی جن کو توفیق اللہ پاک دیتے ہیں، تو دونوں جہانوں میں عزت اور کامیابی انشاءاللہ اس انسان کا مقدر ہوگی جو یہ دونوں کام کرتا ہے۔ تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم روزانہ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ چند بار درود پاک لکھ بھی لیا کریں، ادب کے ساتھ اور باوضو ہو کر، پاک و صاف جگہ پر بیٹھ کر اگر ہم لکھیں تو اس کی برکات ہیں۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع نور شریف کا، ربیع الاول کا مہینہ، بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور 12 ربیع الاول کی بھی آمد ہے، تو اگر ہم 12 ربیع الاول کی نسبت سے روزانہ صرف 12 دفعہ ہی درود پاک لکھ لیا کریں تو بہت ثواب کا ذریعہ ہے، چونکہ الحمدللہ ہماری آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، اور نسبت کا ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے الحمدللہ۔ اور ہماری اس عمل سے اللہ پاک کے ساتھ ساتھ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچیں کتنا خوش ہوں گے۔ تو معزز سامعین، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر بھیجنے کی سعادت مل رہی ہے الحمدللہ۔ ہمارے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کنیکشن بنا ہوا ہے، جیسے جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ ایک کنیکشن ہی ہے نا جو ہم نے اپنے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم روزانہ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ چند بار، وہ سامعین اس کی کوئی وہ نہیں ہے، لیمٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم کوئی پابند نہیں ہے کہ بھئی اتنا ہی درود پاک روز لکھنا ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جتنا آسانی سے درود پاک لکھیں، لیکن لکھیں روزانہ۔ تو اگر چند بار روزانہ درود پاک لکھ کر ہم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا یہ کنیکشن اور مضبوط کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اور دیکھیں، آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود پاک پڑھنے یا لکھنے سے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سروکار نہیں ہے، ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے درود پاک پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں نا تو وہ اس کا فائدہ ہماری ہی ذات کو پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کی شان ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے ہم لوگوں پہ کہ ہم پڑھتے درود تو ان پر ہیں، لکھتے ان کے لیے ہیں درود، لیکن اس کا جو ثواب ہے، اس کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں ہماری طرف ہی پلٹ کر واپس آتی ہیں۔ تو درود پاک لکھنے کے کچھ اور بھی فوائد ہیں، وہ یہ کہ اگر آپ
اگر آپ درود پاک لکھتے ہیں یا آپ کی وجہ سے کوئی اور درود پاک پڑھنے لگ گیا ہے یا لکھنے لگ جائے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ عمل بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ کو دیکھ کر یا آپ سے متاثر ہو کے کہہ لیں، اگر کوئی دوسرا بھی کوئی درود یا آپ کے کہنے پہ کوئی دوسرا شخص درود پاک پڑھنے لگ گیا یا لکھنے لگ گیا تو وہ جتنا بھی درود پاک پڑھے گا، کم پڑھے گا یا زیادہ پڑھے گا یا لکھے گا، تو اس کا اتنا ہی ثواب، جتنا اس کو ملے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اس کا اور فائدہ یہ ہے کہ جب تک آپ درود لکھیں گے، جب تک وہ لکھا رہے گا تو فرشتے آپ کے لیے خیر و برکت اور رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور معزز سامعین، جب آپ کے حق میں فرشتے دعا کریں گے تو وہ دعائیں آپ کو ضرور لگیں گی بھی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ان دعاؤں کی بدولت اللہ پاک غیب سے آپ کی مدد کا نظام بناتے ہیں، اور آپ اگر کسی مشکل میں مطلب آ جاتے ہیں تو بڑی آسانی سے آپ کو اس درود پاک کی جو برکت ہے، جس کی وجہ سے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اس سے اللہ پاک آپ کو ایسے آسانی سے اس مشکل سے نکالیں گے کہ جیسے اور آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو درود پاک لکھنے والا جو ہے شخص ہوتا ہے، آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ میں آ جاتا ہے۔ درود پاک لکھنے والے سے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں، بلکہ ساری دنیا اس انسان سے محبت کرنے لگ جاتی ہے جو درود پاک لکھتا ہے۔ معزز سامعین، یہ بہت لاجواب جس کو کہتے ہیں نا یہ عمل ہے، لیکن ہماری یہ اس کو بدقسمتی کہہ لیں، ہم لوگ اس سے اتنا نا واقف نہیں ہیں کہ ہم کتنی بڑی ایک نعمت کو نا ہم لوگ ضائع کر رہے ہیں، یعنی ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو آپ بھی اسے آزما کر دیکھیں، آپ خود اس بات کو مانیں گے، گواہی دیں گے کہ یہ درود پاک لکھنے سے یہ جو ہم نے جو بھی آج اپنی ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم بھی ہوتی ہے، لوگ آپ سے محبت بھی کرنے لگیں گے، پوری دنیا بلکہ جو ہے نا وہ آپ کے قدموں تلے آئے گی۔ اس طرح کی اس کے فوائد ماشاءاللہ حاصل ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی دعائیں جیسے لگتی ہیں، میں نے بتایا آپ کو، تو آپ اس کو آزما کے دیکھیں، آپ خود اس بات کو مانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا، لکھنے والا، پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے اور لکھوانے والا بنائے، اور اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو حل کرے، آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کو بے حساب دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں اور نعمتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔